بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین کرام، کیا آپ جانتے ہیں کہ اپریل پول کا ایک چھوٹا سا مذاق کسی کی جان بھی لے سکتا ہے؟ اور کیا آپ کو معلوم ہے کہ اسلام میں مذاق میں بھی جھوٹ بولنا جائز نہیں؟ آج ہم ایک ایسی حقیقت جانیں گے جو آپ کو حیران کر دے گی۔ اپریل پول ایک ایسی رسم جو بظاہر ہنسی مذاق لگتی ہے، لیکن حقیقت میں جھوٹ، دھوکہ اور تکلیف پر مبنی ہے۔ یہ ایک طوفان بدتمیزی بلکہ مہلک و جان لیوا رسم ہے۔ احساس کمتری میں مبتلا لوگ مغرب کی ہر چھوٹے بڑے معاملے میں تقلید و نقالی کو اپنے لیے ترقی و کامیابی کا راز سمجھتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ آج اگر امت اسلامیہ کے حالات پر ذرا سی نظر ڈالی جائے تو بے شمار بیماریاں ایسی نظر آئیں گی جن کا اسلامی تہذیب و معاشرت سے دور کا بھی واسطہ نہیں، بلکہ شریعت اسلامیہ میں ان کے خلاف واضح ہدایات موجود ہیں۔ اس کے باوجود مسلمان ان عادات و اطوار اور رسوم و رواج کو اپناتا جا رہا ہے اور یوں آہستہ آہستہ اپنے اسلامی تشخص اور مسلم آئیڈینٹی کو کھوتا جا رہا ہے۔ نتیجہ یہ کہ شکل و شباہت، انداز خورنوش، خوراک و پوشاک، چال ڈھال اور کام کاج، غرض ہر معاملے میں اغیار کی نقل کرنے پر فخر محسوس کرتے ہیں۔ ایسی ہی بے شمار رسوم و عادات میں سے ایک اپریل پول منانے کی رسم بھی ہے۔ فرنگیوں نے آپس میں ایک دوسرے کو الو بنانے کے لیے اور دوسرے کو پریشانی میں مبتلا کر کے خود خوش ہونے کے لیے اس اپریل پول نامی رسم کو رواج دیا ہے اور ہماری قوم نے اسے ہاتھوں ہاتھ قبول کیا۔ اس کی اسلامی شرعیت میں تو کیا حیثیت ہوگی؟ اسلامی تہذیب و ثقافت کے بھی منافی اس مہلک و جان لیوا رسم اپریل پول کے بارے میں قرآن و سنت میں کئی ایسے واضح اشارات موجود ہیں جو اس کی قباحت و شناعت کے ساتھ ساتھ اس کی حرمت کا پتہ دیتے ہیں۔ مثلاً نمبر 1، جھوٹ کا عنصر۔ اس رسم کی ادائیگی تب تک ممکن ہی نہیں جب تک جی بھر کر جھوٹ نہ بولا جائے۔ کسی کو کہا کہ تمہارا فلاں رشتہ دار فوت ہو گیا ہے، فلاں کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے، فلاں کو یہ ہو گیا ہے اور فلاں کو وہ، اور یہ سب دوسروں کا مذاق اڑانے کے لیے جھوٹ بولا جاتا ہے، جبکہ جھوٹ کی اسلام میں قطعاً اجازت نہیں ہے۔ سورہ آل عمران آیات 61 میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ڈالیں۔ نمبر 2، دھوکہ دہی۔ اپریل پول کی رسم ادا کرنے کے لیے صرف جھوٹ ہی نہیں بلکہ اس میں دھوکہ دہی بھی کی جاتی ہے، جو کہ اس کی ادائیگی کا ایک لازمی عنصر ہے، جبکہ دھوکہ دہی کو اسلام نے حرام قرار دیا ہے۔ حتیٰ کہ صحیح مسلم میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جس نے ہمیں دھوکہ دیا وہ ہم میں سے ہی نہیں ہے۔ اس رسم کی ادائیگی کا سب سے اہم عنصر یہ ہے کہ دوسروں کو الو بنانے کے نام سے عارضی طور پر ہی صحیح مگر ذہنی طور پر پریشان کیا جائے اور اسے پریشانی کے عالم میں دیکھ کر خود اس کا تماشا دیکھا جائے۔ اسلام نے اس اور دیگر ہر قسم کی ایذا رسانی و پریشان کنی کو سختی کے ساتھ منع کیا ہے، اور اس رسم کی قباحت اور بھی بڑھ جاتی ہے جب اس کا ارتکاب کسی کمزور دل مسلمان بہن بھائی سے کیا جائے، کیونکہ پریشانی کے اچانک جھٹکے سے وہ بے ہوش بھی ہو سکتا ہے، اور امراض قلب میں مبتلا لوگوں کا ایسے میں ہارٹ فیل ہو جانا اور وفات پا جانا بھی کوئی بعید از قیاس بات نہیں ہے۔ یہ کفار کی مشابہت ہے اور یہ انہی کی ایجاد کردہ رسم ہے، لہٰذا اس قسم کی جھوٹی رسم منانے کا اسلام میں کوئی جواز نہیں۔ یہ جھوٹ کی قبیح ترین اور خطرناک
قسم ہے۔ اللہ ہمیں اس قسم کی فضول رسموں سے محفوظ رکھے، آمین۔ آپ ہر قسم کے جھوٹ سے مکمل پرہیز کریں، اگرچہ مذاق کے طور پر ہی کیوں نہ ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، میں اس شخص کے لیے جنت کے اطراف یعنی وسط میں ایک گھر کی ضمانت دیتا ہوں جو حق پر ہوتے ہوئے بھی جھگڑا نہیں کرتا، اور اس شخص کے لیے بھی درمیان جنت میں گھر کا ضامن ہوں جو بطور مذاق بھی جھوٹ نہیں بولتا۔ اگر کسی وجہ سے آدمی جھوٹ کے لیے مجبور ہی ہو جائے تو اس کا بہترین راستہ اور حل تعریض ہے۔ تعریض یہ ہے کہ گفتگو اس طرح کی جائے کہ اس کی متعدد معنی لیے جا سکتے ہوں، جس کی وجہ سے سننے والے کا ذہن اس طرف جائے جو گفتگو کرنے والے کا مقصود نہ ہو، لیکن اس کو جھٹلایا بھی نہ جا سکے۔ اس کی مثال کے لیے امام نخعی رحمہ اللہ کے متعلق بیان کیا جاتا ہے کہ جب ان سے کوئی ایسا شخص ملاقات کرنا چاہتا جس سے وہ ملنا نہیں چاہتے تو لونڈی یعنی خادمہ کو حکم دیتے کہ کہو مسجد میں دیکھ لے، یہ مت کہنا کہ گھر پر نہیں ہے کہ مبادا جھوٹ ہو جائے۔ آپ معمولی جھوٹ کو بھی ہرگز حقیر نہ جانیں اور نہ ہی یہ کہیں کہ فلاں جھوٹ نقصان دہ نہیں ہے، یا یہ خیال کرے کہ چھوٹا بچہ ہے اس کے سامنے جھوٹ بولنے میں کوئی مذائقہ نہیں۔ ایسا ہرگز نہیں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ایک عورت اپنے بچے کو بلا رہی تھی اور کہہ رہی تھی آؤ میں تجھے کچھ دوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت سے کہا اس کو تو کیا دے گی؟ عورت نے جواب دیا فلاں چیز دوں گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تو نے اس کو کچھ نہ دیا تو تیرے ذمے ایک جھوٹ لکھ دیا جائے گا۔ اب آپ اس حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر غور کریں کہ کیا کبھی ہم سے ایسی غلطی ہوئی ہے؟ اگر ہوئی ہے تو دن میں کتنی بار ہوئی ہے؟ اللہ تعالی ہمیں اپنی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ جھوٹ کے متعلق ایک اور بات یہ ہے کہ گمراہ کن خبریں اور افواہیں پھیلانا، حقیقت اور واقعہ کے خلاف باتوں کو گھڑنا وغیرہ بھی شریعت کی نظر میں جھوٹ اور حرام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی تعبیر اس طرح کی ہے اِسْتَلَقَّوْنَهُ بِأَلْسِنَتِكُمْ، جبکہ تم اسے زبانوں سے نقل در نقل کرنے لگے، جبکہ آدمی خبریں کان سے سنتا ہے اور یہ لوگ اس کے صحیح یا غلط ہونے کے بارے میں غور و فکر کیے بغیر فوراً زبان سے بیان کرنا شروع کر دیتے ہیں، تو گویا کہ وہ ان کے کانوں پر گزرے بغیر کہ وہ سنتے یا عقل پر گزرے بغیر کہ وہ غور کرتے، ایسا نہیں بلکہ وہ براہ راست ان کی زبانوں کو ہی پہنچتی ہیں۔ اسی لیے اسلام نے بیہودہ اور لعینی باتوں کے سننے سے کنارہ کشی اختیار کرنے کی ترغیب دلائی ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے یا ایہا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالۃ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین۔ اے مسلمانوں، اگر تمہیں کوئی فاسق خبر دے تو تم اس کی اچھی طرح تحقیق کر لیا کرو، ایسا نہ ہو کہ نادانی میں کسی قوم کو ایذا پہنچا دو پھر اپنے کیے پر پچھتاؤ۔ امام ضحاک رحمہ اللہ علیہ کہتے ہیں جب کوئی آدمی تمہارے پاس آ کر یہ کہے کہ فلاں اور فلانی ایسے ایسے برے کام کرتے ہیں تو اس کی تصدیق نہ کرو۔ علماء دین نے اسی منہج کو اختیار کرتے ہوئے کہا ہے کہ مدعی سے دعوے کے ثبوت میں دلیل طلب کی جائے گی، کیونکہ ہر بات لائق قبول نہیں ہوتی اور نہ ہی ہر بات قابل تردید ہوتی ہے۔ شریعت نے افواہوں کے ظہور کے وقت مسلمانوں کو اس بات پر آمادہ کیا کہ وہ صورتحال کے تقاضا کے مطابق اس کے سلسلے میں مناسب موقف اور رویہ اختیار کریں۔ ایک صحیح مسلمان غلط افواہوں کو اپنی ذات سے دور کرنے کا حریص اور متمنی ہوتا ہے، اور وہ اس طرح سے کہ شکوک و شبہات کی جگہوں سے اپنے آپ کو دور رکھتا ہے، جیسا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے پھر جو کوئی شبہ کی چیزوں سے بچ گیا اس نے اپنے دین اور عزت کو بچا لیا۔ اللہ تعالی ہمیں ہر قسم کی افواہوں اور جھوٹ بولنے اور شبہات سے محفوظ رکھے، آمین۔ ملتے ہیں ایک نئے ویڈیو کے ساتھ، جزاکم اللہ خیرہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔